وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ 78 نمبر آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی، یہاں سے انشاءاللہ آج ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا۔ متصل کل کی آیات مبارکہ میں ہم نے عیسائیت کے دو عقائد دیکھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب لا ریب میں رد فرمایا۔ بنیادی طور پر عیسائیت کے 3 عقائد تھے جس کے اوپر کل ہماری گفتگو ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں کا خدا اور خدا کا بیٹا ماننا، اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں اس کو رد فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، یہ بقول عیسائیوں کے تو ان کا عقیدہ ہے تسلیب مسیح، لیکن مسلمان اور مسلمانوں کا قرآن اس کا انکار کر رہا ہے۔ وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم، نہ صلیب دی گئی نہ قتل کیا گیا، بلکہ اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تیسرا عقیدہ جس کا بڑا شد و مد کے ساتھ اللہ نے رد فرمایا وہ ہے عقیدہ تثلیث، ٹرینٹی، ان کا وہ 3 خداؤں کا عقیدہ جس کو بڑے واضح الفاظ میں اللہ نے رد فرمایا۔ آج 2 پوائنٹس کے اوپر گفتگو ہے ان آیات مبارکہ میں، جہاں ہمارے 6 پارے بھی مکمل ہوں گے اور ابتدائی چند آیات مبارکہ جو 7ویں پارے کی ہیں، بنیادی طور پر ساری آیات ہیں سورہ مائدہ کی، لیکن سپاروں کے اعتبار سے تقسیم ہو جائے گی۔ اہل کتاب 2 گروہ تھے، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ اب کمپیریٹیولی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ان میں سے زیادہ تمہارا قریب کون ہے اور زیادہ تمہارا دشمن کون ہے۔ ذرا آپ بھی اس کو ملاحظہ کریں کہ تاریخ اسلامی میں یہودیوں کا مسلمانوں سے تعلق کیا رہا ہے اور عیسائیوں کا مسلمانوں سے تعلق کیا رہا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ بنی اسرائیل جس نبی کی بھی امت رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے اپنے غضب کا کوڑا برسایا ہے کہ وہ ہمیشہ نافرمان رہے ہیں، وہ ہمیشہ گمراہ رہے ہیں، نہ صرف گمراہ رہے ہیں بلکہ دوسروں کی گمراہی کا وہ سبب بھی بنتے رہے اور اللہ کے غضب کا شکار رہے ہیں۔ یہاں ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کا ان کے بارے میں نقطہ نظر کیا تھا بنی اسرائیل کا۔ شاید آپ کے ذہن میں ایک اور پوائنٹ ہو، اس کو بھی کلیئر کر لیں کہ بنی اسرائیل میں کیا یہودی آتے ہیں یا عیسائی آتے ہیں؟ جو آج تک ہم نے پڑھا ہے، بنی اسرائیل کے اندر یہودی آتے ہیں یا عیسائی آتے ہیں؟ دونوں آتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں یہودی بھی ہیں، بنی اسرائیل میں عیسائی بھی ہیں، کیونکہ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ پھر آگے مزید چلتے 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 بات پہنچی ہے حضرت عیسیٰ تک، اور حضور سے تقریباً کوئی 570-71 سال پہلے حضرت عیسیٰ کا معاملہ ہے۔ تو بنی اسرائیل کو جو ٹائٹل ملا ہے عیسائی ہونے کا، وہ حضرت عیسیٰ کی مناسبت سے ہے۔ تو یہ یہودی تو بہت پہلے سے کہلاتے تھے بنی اسرائیل والے، لیکن دونوں بنی اسرائیل ہیں۔ اب جتنے انبیاء کی امتیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، یہ تمام وہ انبیاء ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور ان کا اپنا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ ذرا گزشتہ انبیاء کے ساتھ ان کا تعلق واضح دیکھیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ لعن، لعنت بھیجی گئی، یہ ایکٹیو سینس نہیں ہے بلکہ پیسیو سینس ہے۔ ذرا اللہ کی جلالت اور اللہ کی عظمت دیکھیں کہ لعنت بھی تو کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ نے لعنت کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، کیونکہ لعنت کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، کسی کے اوپر لعنت کرنا بڑا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ لعنت یہ ہوئی ہے انبیاء کی طرف سے اور لعنت ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ چونکہ اتنا بڑا کوئی کام نہیں تھا جس میں عزت اور عظمت ہو، لیکن ان کی پھٹکار کا معاملہ ضرور تھا۔ تو یہاں ایکٹیو سینس ورب کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ لعنا کے بجائے کیا ذکر کیا گیا؟ لعن، ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ لعنت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں فرمائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بھی اللہ کا تعلق ایسا ہے۔
آپ ہاسپٹلز میں دیکھتے ہیں ایک آیت مبارکہ لکھی ہوتی ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب بیماری کی نسبت جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے اپنی طرف کی ہے، اور شفا کی نسبت حضرت ابراہیم نے اللہ کی طرف کی، حالانکہ دونوں باتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو چونکہ بیمار ہونا یا بیمار کرنا یہ کوئی عظمت والا کام نہیں ہے، ظاہر ہے اس میں بندے کو ایک پریشانی میں مبتلا ہونا ہے، تو اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف نہیں فرمائی، اور یہ تعلیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ریفرنس سے اللہ نے ہم تک پہنچائی۔ تو ہماری گفتگو کا انداز بھی یہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے کلام کو فالو کرتا ہے۔ ہماری زبان میں ڈائریکٹ کسی کے لیے ایسا لفظ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے اندر انسانیت کی تکریم ختم ہو اور انسانیت کی تذلیل ہو۔ تو یہ دونوں سینس ہمارے لیے ایک تصوفانہ نقطے ہیں۔ لوئن الذین، لعنت کی گئی، الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ یہ الذین ہمارا بڑا پرانا سبق ہے، الذین اسماء موصول ہے، اور یہ جوائنٹ کرتا ہے آدھے جملے کو بقیہ آدھے جملے سے، ناؤن کو ورب سے، ناؤن کو ناؤن سے، ورب کو ورب سے، تو یہ جمع کے لیے ہے۔ اگر یہ واحد ہوتا تو الذی دو کے لیے، اللذان سب کے لیے، الذین مؤنث کے لیے، اللتی اللتان اور اللاتی اور اللائی، یہ دونوں الفاظ آتے ہیں۔ لو ان الذین، لعنت کی گئی ان لوگوں کے اوپر، کفروا جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ کس کی؟ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اللہ پر لسان زبان داؤد، جناب داؤد علیہ السلام کی زبان سے، جناب داؤد علیہ السلام کی زبان پر ان کے اوپر لعنت کی گئی، و عیسی ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ جو ابن مریم ہے ان کی زبان پر بنی اسرائیل والوں کے اوپر لعنت کی گئی۔ وہ لعنت کیا تھی؟ بھئی انبیاء کہتے ہیں اللہ کی طرف آؤ، انبیاء کہتے ہیں خیر کی طرف آؤ، تو وہ خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، یہودی خدا مانتے ہیں حضرت عزیر کو، اپنے اپنے ان کے عقیدے ہیں، تو یہ ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے کیونکہ احکامات الہیہ کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اور یہ قرآن کا اسلوب کتنا پیارا ہے کہ یہودیت کہتی، عیسائیت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن قرآن نے ہر جگہ پر حضرت عیسیٰ کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ یاد کیا۔ و عیسی ابن مریم، عیسیٰ کون ہے؟ ابن اللہ نہیں ہے بلکہ وہ ابن مریم ہے۔ تو تین لفظوں کے اندر اللہ نے یہ پوری کہانی سمجھا دی ہے کہ وہی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو عموماً قرآن کا اسلوب جب ہو تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے اگر ہم یہ استعمال کیا کریں جب بھی ان کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، تو قرآن کی اس سنت اور میتھڈالوجی کے اوپر عمل ہوگا۔ یہ لعنت ان کے اوپر کیوں ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک یہ لعنت کا پروسیس اس لیے ہے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، اور عصوا کو اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ پڑھا جائے گا عصوا وکانوا یعتدون، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور ان کا ایک وتیرہ بن چکا تھا کہ وہ زیادتیاں کرتے تھے۔ وہ زیادتی کیا تھی؟ اللہ کے احکامات میں تبدیلی، یہ بھی زیادتی تھی، اور اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ، یہ بھی زیادتی تھی۔ تو یہ ساری زیادتیاں اللہ بیان فرما رہے کانوا یعتدون، اور اس کے اندر سینس وہی ہے جو ہم نے گرامیٹیکلی پڑھا ہے کہ فعل مضارع سے پہلے اگر کانا آ جائے اور کانا بھی تبدیل ہو اور فعل مضارع بھی تبدیل ہو تو یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ کریں گے وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی کہ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ زیادتیاں کیا کرتے تھے، یہ زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کا ایک بیانیہ انداز ہے جس کے اندر بڑی کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے۔ اب کانا اور یعتدون کو اگر ہم تھوڑا سا تبدیل کریں واحد میں تو یہ کیا بنے گا؟ کانا یعتدو، کانا یعتدو، اور اگر دو ہوں تو کانا یعتدان، اور اگر سب ہوں تو کانو یعتدون۔ اب جیسے جیسے تبدیل ہوتا جائے گا معنی اسی کے مطابق نکلتے جائیں گے، اور اگر یہ زیادتیوں سے نہ روکے تو پھر کیا ہوگا؟ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کانو، کانا یکونو کا معنی ہونا، کانو تھے، لا یتناہون نہیں منع کرنے والے، عن منکر، عن کا معنی سے، منکر برائی، منکر ہوتا ہے برائی سے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، اور منکر مفعول ہے، ان منکرن برائی سے جس سے اللہ نے روکا ہے وہ منکر ہے، اور فعلوہ اس برائی کو وہ کرتے تھے۔ اب یہاں ایک بڑا غور طلب پوائنٹ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ بنی اسرائیل والے زیادتی تو کرتے تھے
لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جو دوسرے ٹھیک لوگ تھے وہ ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے. تو ٹھیک لوگوں کا ایک فریضہ ہے کہ وہ معاشرے کے غلط لوگوں کی اصلاح کریں. اور اس کی پھر حضور نے 3 سٹیجز بیان فرمائی ہیں. اگر آپ کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اپنی طاقت سے روکو, اور اپنی طاقت اگر نہیں ہے, تمہارا بس نہیں چلتا کسی بھی وجہ سے, تو پھر تم اس کو اپنی زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ دل میں اس کو کہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اور اللہ سے دعا کر دی جائے کہ اللہ میری دسترس نہیں ہے لیکن یہ کام غلط ہو رہا ہے, تو اس معاملے کو درست فرما دے. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے, کانوا لا یتناہون, وہ منع نہیں کیا کرتے تھے, ان منکرن, اس برائی سے ایک دوسرے کو, فعلوہ, جس کو وہ کرتے تھے اس کو وہ منع نہیں کیا کرتے تھے. یہ جو میوچل منع ہونے کا مسئلہ ہے یہ کہاں سے سینس ڈیولپ ہو رہا ہے؟ یتناہونا سے. یہ ورب کو اس وزن کے اوپر لایا گیا ہے جس میں باہم ایک دوسرے کی مدد درکار ہوتی ہے. تو کانوا لا یتناہون یہ میرے اور آپ کے لیے کہ جس معاشرے کے اندر برائی ہو جائے اور اس کو ٹھیک لوگ بھی منع نہ کریں تو پھر اللہ کے غضب کا کوڑا جب برستا ہے تو ٹھیک لوگ بھی اس کے اندر ہانک کر آگے چلے جاتے ہیں. کانوا لا یتناہون, نہیں منع کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو, ان منکرن, اس برائی سے, فعلوہ, جو وہ کرتے تھے, لبئس ما کانوا یفعلون, لبئس, نہایت ہی برا ہے, ما کانوا یفعلون, جو وہ کیا کرتے تھے. یہاں بھی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ہے, جو وہ کیا کرتے تھے اس کو منع نہیں کرتے تھے. یہ بہت برا معاملہ تھا. قرآن میں اگر کسی لفظ کو اچھا کہنا ہو, اس کو اوبلائج کرنا ہو, تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے نعمہ, اور اگر کسی کی ذمت مذمت بیان کرنی ہو تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے بیسا. تو یہ لام تاکید کے لیے, یعنی نعمہ اور بیسا قرآن میں جہاں بھی آ جائے تو نعمہ اپریسیشن کے لیے ہے اور بیسا اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے, اس کو کنڈیم کرنے کے لیے. لبیسا, نہایت برا تھا, ما کانوا یفعلون, جو وہ کیا کرتے تھے. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون. اب ان کی ایک عادت کا بیانیہ انداز ہے, ترا کثیرا منہم. ترا, محبوب آپ دیکھیں گے, حضور کو خطاب ہے اور میں اور آپ اس کے اندر شامل ہیں. ترا, آپ دیکھیں گے, کثیرا, بہت زیادہ کو, محبوب آپ بہت زیادہ کو دیکھیں گے, منہم, ان میں سے, من حروف جارہ میں سے اور ہم پروناؤن میں سے. منہم, آپ محبوب بہتوں کو, زیادہ تر لوگوں کو ان میں سے دیکھیں گے. یتولون, وہ ولی بنا کر رکھتے ہیں, دوست بنا کر رکھتے ہیں, مددگار بنا کر رکھتے ہیں, غم گسار بنا کر رکھتے ہیں, الذین, ان لوگوں کو, کفروا, جنہوں نے کفر کیا. محبوب آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ اپنی دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم, اور لبئس, یہ بھی بہت برا ہے کہ یہ کافروں کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھاتے ہیں, اور یہ بہت برا ہے. ما قدمت لهم انفسهم, ما قدمت, جو انہوں نے ذخیرہ بھیج دیا ہے, لہم, اپنے لیے, انفسهم, ان کے نفسوں نے, ان کی جانوں نے, انہوں نے خود جو ذخیرہ اللہ کے حضور بھیج دیا ہے, برے لوگوں سے دوستی کر کے, اللہ کے راستے میں پتھر اور روڑے اٹکا کر, یہ بڑا برا معاملہ ہے. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ان سخط اللہ علیہم, ان کا معنی کہ ساخطہ, ناراض ہو گیا ہے. اللہ, اللہ تبارک و تعالی, علیہم, ان کے اوپر, اللہ ان کے اوپر شدید ہو گیا ہے, اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے. وفی العذاب ہم خالدون, واو کا معنی اور, فی العذاب, عذاب کے اندر, ہم, یہ سارے کے سارے, خالدون, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے جہاں پر عذاب کا تذکرہ کیا ہے یہاں کوئی ورب ذکر نہیں کیا. وفی العذاب ہم خالدون, ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اگر ورب ہوتا تو 3 زمانوں کی بات ہوتی, یا پاسٹ, یا پریزنٹ, یا پھر فیوچر. یہاں ورب ہے ہی کوئی نہیں. یعنی اللہ کی نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ کسی خاص زمانے کی تعیین کے بغیر انسان عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر انسان وقت گزارتا ہے لیکن وقت گزرتا نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ سارا انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. یہ جو زندگی میں عذاب علیم کا معاملہ ہے یہ بھی بڑا شدید ہے. مثلا آج دنیا کس شدید عذاب میں مبتلا ہے. میں نے بطور ٹیچر جس کو معاشرے میں دیکھا ہے, ہماری نوجوان نسل اپنے والدین کی نافرمان ہے, اور اپنے والدین کی سمجھ بوجھ کو اور ان کی بڑی عمر کو وہ اپنی ایجوکیشن, اپنے ایکسپوئر کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتی.
تو یہ بھی ایک عذاب علیم ہے کہ ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مان رہی، ہماری اولادیں اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کر رہی۔ لو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ ما اتخذوہم اولیاء ولکن کثیرا منہم فاسقون۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، ایک شرطیہ اور کنڈیشنلائز ان کو پیکج دیا جا رہا ہے کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، واو کا معنی اور، لو کا معنی اگر، کانوا یؤمنون، یہ بھی وہی سینس ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو کا، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، اگر وہ ایمان لائے ہوتے، اگر وہ ایمان لائے ہوتے باللہ اللہ پر، والنبی اور نبی پاک علیہ تحیۃ و ثناء پر، وما انزل الیہ، واو کا معنی اور، ما کا معنی جو، انزل نازل کیا گیا، الیہ آپ پر، متخذوہ اولیاء، پھر کیا ہوتا، متخذوہ، ما کا معنی نہیں، اتخذوہم، وہ ان کو دوست نہ بناتے، اولیاء دوست، وہ کبھی بھی ان کو دوست نہ بناتے، کن کو، کافروں کو کبھی بھی یہ دوست نہ بناتے، لیکن شرط یہ تھی کہ یہ اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان لاتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، واو کا معنی اور، لیکن کثیرا منہم، ان میں سے اکثر وہ ہیں فاسقون جو اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اب فاسق کا جو لفظ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے ہر وہ لفظ جو ہر وہ شخص جو اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرتا ہے وہ فاسق ہے۔ اور اسی طرح بے حیائی اور برائی میں بھی فرق ہے، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی، بے حیائی اور برائی میں بھی فرق ہے۔ بے حیائی وہ ہوتی ہے جس میں انسان خود بھی ملوث ہو، لوگوں کو بھی ملوث کرے اور بڑی اوپنلی ہو، اور برائی وہ ہوتی ہے جس کا تعلق اپنی ذات سے ہو، شاید وہ دوسرے لوگ ملوث نہ ہوں یا دوسرے لوگ اس کے اوپر گواہ نہ ہوں۔ تو نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی۔ آج معاشرے میں کس چیز کو رواج ہے، بے حیائی کو یا برائی کو؟ مثلا سڑکوں پہ سائن بورڈوں سے لے کر ہمارے ٹی وی اور ہمارے سوشل میڈیا تک جتنے ہمارے اشتہار آتے ہیں، ان کے اندر خواتین کا اس سینس میں آنا کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، نیم برہنہ حالت میں، تو یہ بے حیائی ہے۔ آج کا میڈیا زیادہ بے حیائی پھیلا رہا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ بے حیائی اور برائی دونوں عروج پا رہے ہیں۔ انسان انفرادی طور پر بھی گناہ میں مبتلا ہے، خصوصاً نوجوان نسل، اور انسان اجتماعی طور پر بھی عذاب میں مبتلا ہے۔ یہاں ایک طرف میں آپ کی اور توجہ دلاؤں گا کہ میں نے 2-3 دن پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جو سابقہ نبی کی شریعت کو پروموٹ کرتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، جو اپنی کتاب خود لے کر آتا ہے۔ ذرا قرآن کا انداز بیان دیکھیں کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے مدینے کے اندر، مدنی ہے، اور مدینے میں اہل کتاب موجود ہیں۔ اب اللہ اپنے نبی کا بھی تعارف بعض مقامات پر نبی والا فرما رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل کتاب کو یہ باور کروانا مقصود ہے کہ یہ جو پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا نیا پیغام نہیں ہے، یہ توحید کا پیغام ہے، یہ رسالت کا پیغام ہے، یہ آخرت والا پیغام ہے، اور یہ لوگوں کے حقوق کا اور اخلاقیات کا خیال رکھنے والا پیغام ہے۔ اسی لیے ایک کامن سی چیز دونوں کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ دیکھیں، لو کانوا یؤمنون، اگر یہ ایمان لے آتے باللہ اللہ پر، والنبی، یہاں دیکھیں نا، حضور کا تعارف اللہ نے کس سے بیان فرمایا؟ نبی سے، تاکہ انہیں یہ احساس ہو، انہیں قریب کیا جائے اپنے، کہ تمہارے عیسیٰ بھی کیا تھے؟ نبی تھے، اور حضور بھی کیا ہے؟ نبی ہیں۔ اگر تم بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کو دیکھو جن کو اللہ نے چنا تھا، جن کو اپنا میسنجر اور پیغمبر بنایا تھا، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے حضرت محمد مصطفیٰ بھی۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی گفتگو کا انداز ہے۔ جب ہم کسی سے لڑ جھگڑ بیٹھیں، ہماری کسی سے دوریاں ہو جائیں، تو ہم بجائے اس کے کہ پوائنٹ آؤٹ کریں، بھئی آپ نے غلط کیا تھا، یہ تنقید تھی، تو آپ اس کی طرف اشارہ کریں اور تنقید کریں، تو کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ لیکن آپ اس کے اندر کو کامن چیز ذکر کریں، بھئی آپ کے اندر بھی یہ اچھائی ہے، میرے اندر بھی یہ بات ہے، تو ہم اس طریقے سے مل کے آگے چل سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے اندر بڑا پیارا اسلوب اس کے حوالے سے ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اور کسی کے اوپر تنقید کرنے میں تو بڑی سمپل سی بات ہے، آپ کسی کتے کے اوپر پتھر پھینک کر دیکھیں تو کیا کرے گا؟ یا اس کو چلتے چلتے صرف شو کر کے دیکھ دیں، اگر اس کو نہ چھیڑیں تو کچھ نہیں کہے گا۔ آپ ایک اور نفسیاتی بات دیکھ لیں، ایک جانور کاٹنے کے لیے انسان کو دوڑنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے، انسان کیا کرے تو جانور اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا، سٹل کھڑا ہو جائے، صرف کھڑا ہو جائے کانفیڈنس کے ساتھ۔ کتا آ رہا ہے بھاگتا ہوا، بھونکتا ہوا، اور اس بندے کو لے جائے گا، وہ کانفیڈنس سے کھڑا ہو جائے، کتا اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ اور ایک چنگا بھلا اگر جانور جا رہا ہو، انسان چھوٹا سا پتھر اٹھا کے ہی اس کی طرف پھینک دے، وہ اس کی طرف بھاگ کر آ جائے گا۔ ایک جانور کو دیکھ لیں، جانور کی بھی یہی فطرت ہے۔
آپ جانور کو کچھ نہ کہیں، آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ اس کو چھیڑیں گے آپ کو خراب کرے گا۔ تو اللہ نے انسانی نفسیات بھی ایسی بنائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب بھی ہماری پنجایت ہوتی ہے تو سب سے پہلے پنجایت کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے، بھئی یہ آپ نے غلطی کی تھی اور یہاں تو آپ بالکل ہی غلط تھے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے بھئی میں غلط تھا اور بس ہم اس معاملے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، تو انا ختم ہو گئی تو جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ انا کو ابھاریں گے جھگڑا بھی مزید ابھرتا جائے گا۔ تو یہ سینس اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر یہ نبی پر ایمان لے آتے، اللہ پر ایمان لے آتے، جو نازل ہوا اس پر ایمان لے آتے، تو کافروں کے ساتھ دوستی کا تو ان کو موقع ہی نہ ملتا، یہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے۔ اچھا ایک اور بات اس کو پلے باندھ لیں جو آج ہم آیت پڑھنے لگے ہیں۔ لوگ آج مغرب کی باتیں کرتے ہیں، لوگ امریکہ کی باتیں کرتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ جی وہاں پر بڑی اخلاقیات ہے، جانوروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان مسلمان پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ برما سے لے کر دیکھیں، میں حیران ہوں اس بات پہ کہ بدھزم میں اور بدھسٹوں کے اندر بدھا کی تعلیمات کا صرف ایک ہی خلاصہ ہے کہ اخلاقیات ہی ان کا مذہب ہے۔ کوئی لیجسلیشن پروسیس بدھزم کے اندر نہیں ہے، صرف اخلاقیات ہیں۔ اور ان کے جو بھکشو آپ کو کپڑوں میں نظر آتے ہیں اخلاقی تعلیمات کے وہ علمبردار ہیں، لیکن اتنا ظلم بھی کبھی کسی کے اوپر ہوتا ہے جتنا مسلمانوں کے اوپر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی آنکھیں نکال کر پھینک دی جاتی ہیں، بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، گلے جانوروں کی طرح کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ آپ نے حدیث سنی ہے قربانی کے معاملات میں اور ایام میں، اور حضور نے فرمایا جب جانور کو قربان کرنا ہو تو چھری اس کے سامنے تیز بھی نہ کرو، اور جانور کو پانی بھی پلاؤ اور اس کے بعد اس کو کرو۔ تو ان تینوں شکلوں میں کیا مسلمانوں کے اس سٹیٹس کو مد نظر رکھا گیا؟ آج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اتنا بڑا ظلم کہ ہمارے معاشرے میں یہودیت اور عیسائیت کا ہی نظام تعلیم اپنے عروج تک پہنچ چکا ہے اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ آج سب سے زیادہ فیسیں کانوینٹس کے اندر ہیں، سب سے زیادہ فیسیں جہاں ننز پڑھاتی ہیں عیسائیوں کی وہاں پر ہیں۔ میرے اور آپ کے بچے بیوروکریسی وہاں پر تیار ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بہت اچھے اداروں میں پڑھ رہے ہیں۔ اچھے ہوں گے نظم و ضبط کی وجہ سے، لیکن تف تو میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم ساری دنیا کے سارے نظام ڈیولپ کرتے ہیں، کوئی ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں بنا سکتے جس کے اندر ہم اپنے بچوں کو اس سے اعلیٰ نظم و ضبط دے دیں، اس سے اعلیٰ پنکچویلٹی دے دیں، اس سے اعلیٰ 2 1 2 سے بہتر نہیں کہ ہم قرآن کی گردانیں رٹا کر ان کو قرآن کی طرف لے آئیں۔ آخر کچھ نہ کچھ رٹوانا ہی ہے، انہیں آگے ہی بھیجنا ہے۔ یہاں ذرا یہودیوں کی سرشت دیکھیں، اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہودیوں کی عادت کیا ہے اور عیسائیوں کی عادت کیا ہے، نہایت توجہ کیجئے گا۔ اللہ فرما رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ یہ 2 لائنیں آپ کا تعویذ ہیں پوری زندگی کا۔ ذرا ترجمے میں غور کریں۔ لَتَجِدَنَّ، لام کا معنی تاکید اور نون ثقیلہ کا معنی بھی تاکید۔ لَتَجِدَنَّ، آپ ضرور پائیں گے، آپ ضرور دیکھیں گے، اشد الناس عداوہ، اشدہ کا معنی شدید ترین، الناس لوگوں سے شدید ترین، عداوتاً دشمنی، لوگوں میں سے جو شدید ترین دشمنی کے جذبات رکھتا ہے، ان کے ساتھ للذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ۔ محبوب آپ دیکھیں گے کہ لوگوں میں سے، انسانوں میں سے جو دشمنی میں شدید ترین جذبات رکھتا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ کون ہے؟ الیہود۔ وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے۔ آپ کسی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہی نہیں، نہ کسی مفسر کی، نہ کسی محدث کی، نہ کسی بہت بڑے انٹلیکچوئل کی۔ اللہ اپنے ٹیکسٹ میں خود فرما رہا ہے لوگوں میں سے دشمنی میں شدید ترین مسلمانوں کا کون ہے؟ یہودی ہے۔ اور والذین اشرکوا، اور پھر کون ہے؟ مشرک۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ یہاں دوسری بات ہے، لوگوں میں سے کچھ قریب محبت کرنے والا مسلمانوں کے کون پائیں گے؟ وَلَتَجِدَنَّ، اور آپ پائیں گے، أَقْرَبَهُم، ان میں سے قریب ترین، مودہ محبت کے اعتبار سے قریب ترین آپ پائیں گے کن لوگوں کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان کے ساتھ محبت کرنے والا کس کو پائیں گے؟ الذین قالوا، جنہوں نے کہا، انا نصارا، ہم کون ہیں؟ ہم نصارہ ہیں۔ یہاں عیسائی ترجمہ نہ کریں، ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ کون تھے؟
جو حضرت عیسیٰ کے مددگار تھے. حضرت عیسیٰ کے ٹوٹل مددگار کتنے تھے؟ 13. حضرت عیسیٰ کے حواری 13 اور 19 کی تعداد بتائی جاتی ہے. تو یہاں عیسائی نہیں کہا گیا، یہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نصارہ جو حضرت عیسیٰ کی اوریجنل تعلیمات پہ ایمان اور یقین رکھتے تھے، جو آپ کے حواری تھے، جو آپ کے صحابی تھے، جن کی تعداد 13 یا 19 تھی، محبوب آپ ان کو محبت کرنے والا پائیں گے کہ یہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ قرآن یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں عیسائی مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں. نہیں، آج کا عیسائی کوئی عیسائی نہیں ہے، آج کا یہودی کوئی یہودی نہیں ہے. آج ان کا اپنا ایجنڈا ہے پوری دنیا میں حکمرانی کرنے کا. وہاں مذہب بہت پیچھے رہ گیا ہے. اب مذہب انفرادی زندگی کا معاملہ ہے، اجتماعی زندگی کا معاملہ نہیں ہے. تو نصارہ سے ذہن میں رکھیں، کمپیریٹیولی یہودیوں اور نصارہ میں سے جو مسلمانوں کے قریب تھے وہ کون تھے؟ نصارہ تھے. اب یہاں پر پھر آگے مزید بات بھی آئے گی، ہم اس کو کل ہی دیکھ پائیں گے کہ ذالک بانہم منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا. وجہ 3 ہے محبت میں قریب کیوں ہیں. ذالک، یہ سارا معاملہ اس وجہ سے ہے، بأن، بے شک، منہم، ان میں سے، قسیسین، ان میں عالم ہیں، ان میں عالم موجود ہیں، ورہبانا، اور ان میں صوفی منش آدمی اور درویش قسم کے لوگ موجود ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ غرور اور تکبر نہیں کرتے. پتہ چلا کہ محبت کے لیے یہ 3 باتیں شرط ہیں. ذرا پھر دیکھ لیں کہ عیسائی اور نصارہ خصوصیت کے ساتھ 13-19 لوگ یہ مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنے میں قریب ہیں. اور یہ کیوں قریب ہیں؟ ذالک بانہم منہم قسیسین، کیونکہ ان میں کون ہے؟ عالم ہے. تو پتہ چلا کہ محبت کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. دوسری بات، ورہبانا، اور ان کے اندر درویش ہیں، صوفی منش لوگ ہیں، راہب قسم کے لوگ ہیں. پتہ چلا کہ محبت کے لیے پھر تصوف اور صوفی ہونا اور ان منزلوں کے اوپر چلنا بھی ضروری ہے. تیسری بات ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور کیا نہیں ہوتا؟ تکبر نہیں ہوتا. محبت ان 3 چیزوں سے ختم ہوتی ہے. علم نہ ہو تو محبت ختم، درویشی نہ ہو، عاجزی نہ ہو، انکساری نہ ہو، تب بھی محبت ختم، اور اگر غرور کرے تو تب بھی محبت ختم ہو جاتی ہے. محبت کے لیے 3 شرائط ہیں، علم کا ہونا، عاجزی کا ہونا، غرور کا نہ ہونا. تو یہاں کل سے بات انشاءاللہ ہم شروع کریں گے 7ویں پارے سے کہ جو نصارہ قریب ہیں مسلمانوں کے وہ کون ہیں. تھوڑا سا ٹچ ذہن میں رکھ لیں، پھر انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو. کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کی ہیلپ کی، نصارہ نے اور ان سے محبت کرنے والوں نے، وہ کیا تھی؟ مسلمانوں نے پہلی ہجرت کہاں کی تھی؟ حبشہ کی طرف. وہاں پر ایک حکمران تھا جس کو شاہ نجاشی کہتے ہیں. نجاشی بیسیکلی حبشہ کے ہر حکمران کو کہتے تھے. جیسے پاکستان کا سب سے بڑا ٹائٹل کیا ہے؟ پرائم منسٹر ہے، یا آپ صوبائی سطح پہ چلے جائیں تو وزیر اعلیٰ ہے. تو یہ نجاشی کسی کا نام نہیں تھا. نجاشی حبشہ کے سب سے بڑے جو اس کا حکمران تھا اس کا ٹائٹل ہوتا تھا. لیکن جس نے حضور کے ساتھ وفا کی تھی اس کا نام تھا اسخمہ، الف صاد ح اور میم اور ہ، اسخمہ. اسی اسخمہ کا لقب تھا نجاشی. تو مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اس نے. تو کل کی ہماری نیکسٹ نشست میں 7واں پارہ شروع ہوگا اور انشاءاللہ اسی کے اندر نجاشی اور عیسائیوں کے وہ پریکٹیکلز اللہ بیان فرمائے گا کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں شدید ترین ہے اور نصارہ جو ہیں وہ کچھ مسلمانوں کے قریب ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں پھر ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ جو مسلمانوں کے سب سے زیادہ شدید مخالف ہیں، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہماری معیشت سب کچھ انہی کے مطابق. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور میڈیا نے ہمارے معاشرے کے اندر قیامت برپا کر دی. ان کے کلچر کو دکھا کر، ان کی آئیڈیلزم ہمارے نوجوان بچوں کے اندر انہوں نے کیسی روح پھونک دی ہے کہ آج جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے. لیکن کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ کنٹرول آپ نے اور میں نے کرنا ہے. لیکن آپ کے اور میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں. ساری دنیا کے لیے ٹائم ہے لیکن آپ کے پاس اور میرے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ کا بچہ اور میرا بچہ 40 سال کا بھی ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ باپ کا تو بچہ ہی ہے. لہٰذا ہمیں جو ہے وہ الجھا دیا گیا ہے معیشت کے اندر، اور جو بچے ہمارے ہیں ان کو انسٹیٹیوشن تیار کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی بچوں کی لخت جگر کی، نور نظر کی تربیت کی توفیق نصیب فرمائے.